سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدۃ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب۔ زنمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ بانی کی کہانی، بانی کی زبانی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے معزز مہمان گرامی کے ساتھ میں ایک فلسفہ، ایک تحقیق، ایک تاریخی شخصیت کو آج کے دور میں کس انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں میری مدد فرمائیے گا آپ، کیونکہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے وہ باتیں ہونے والی ہیں جو شاید اس سے قبل نہیں ہوئی یا پھر اس زاویے میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، پرکھا ہی نہیں گیا، یا پھر اس دور کو اس دور کے جناح سے کبھی ملانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ اس گفتگو میں جو میرے ساتھ شریک ہوں گے وہ بہت ہی قیمتی مہمان ہیں، نادر ہیں، نایاب ہیں۔ فلسفہ ہو، تاریخ ہو، اور آج کے زمانے میں جو بنیادی ضروریات ہیں، جو چیزیں مسنگ ہیں، اس پہ گہری نگاہ رکھنے والے بہت ہی پیارے عالم ہیں، فاضل ہیں، بہت ہی شائستہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ لوگ بہت سارے آپ سے بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محسن نقوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں ایک اور مہمان جو بہت دور سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور بہت ضروری ہے الف لام میم میں ایک طور سے توازن برقرار رکھنے کے لیے آج کے زمانے میں وہ نمائندگان جو متحرک بھی ہیں، اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور بہت ہی خاص شخصیت ہیں، وزیر اعظم ہیں جوناگڑھ گڑھ کے، اور معروف ہیں، اپنی علمی حیثیت میں بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وزیر اعظم جوناگڑھ گڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر تھینک یو ویری مچ اویس بھائی، وعلیکم السلام۔ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر محسن نقوی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں بچپن سے لے کر اس عمر تک جس میں تعلیم کی طلب کے لیے وہ بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں جا کر ہمارے ایک مزاج یہ ہے کہ جو بھی باہر جاتا ہے وہ باہر کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا اچھا انداز اور پھر ساری بنیادی فیسلٹیز ہیں۔ وہ کیا جذبہ ہے، وہ کیا تربیت ہے جو ان کو باہر سے ملک میں لے کر آتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو باہر کر دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض شخصیات وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں تاریخ بناتی ہے، جی، وہ تاریخ کے کسی موڑ کے اوپر ابھرتے ہیں، دھارے کے ساتھ وہ چلنا شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مشہور ہو کر یا ایک دم سے مشہور ہو کر وہ لیڈر مان لیے جاتے ہیں۔ ہم لفظ لیڈر کے استعمال میں بھی ایک خاصے بخیل ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ رہنما جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ راہ کو دکھانے والا۔ جی، لیڈر وہ ہے کہ جو لیڈ کرے، چاہے غلط طریقے سے چاہے صحیح طریقے سے، جو آگے ہے لیڈ کر رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ لیڈر ہے۔ رہنما یعنی گائیڈ، جو کہ ایک گروہ کو یا ایک نیشن کو، ایک قوم کو ایک راہ دکھائے، پھر اس راہ پہ چلے اور لوگ اس راہ پہ چلنا شروع کریں اس کی پیروی میں۔ قائد اعظم ان لوگوں میں سے ہیں، ہم ہیں کہیں گے، تھے نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے اثرات آج 70 سال کے بعد بھی، پاکستان کے قیام کے 75 سال بعد بھی اسی صورت سے قائم و دائم ہیں، کہ ان کے لیے تھا نہیں کہا جا سکتا، ہم ہیں کہتے ہیں۔ جنہوں نے تاریخ کو بنایا، تاریخ نے انہیں نہیں بنایا، انہوں نے تاریخ کو بنایا، اور واقعی جس کو کہنا چاہیے کہ رہنمائی کی۔ رہنمائی اس وقت ہوا کرتی ہے کہ جب کسی شخص میں یہ صلاحیت ہو کہ معاشرے میں جو شارٹ کمنگز پائی جاتی ہیں، جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، یا کوئی نیشن کس وجہ سے سفر کر رہی ہے، اس کو وہ سمجھتا ہو، انالائز کرے، اور اس کے درمیان سے کوئی راستہ نکالے، اور اس راستے پہ پھر لوگوں کو لے کے چلنے کی دعوت دے۔ لوگ بھی اس میں اپنی نجات کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کی طرف چل دیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جتنے عالم فاضل تھے، پڑھے لکھے تھے، جہاں کے پڑھے لکھے تھے، وہاں کے ہمارا خیال ہے تاریخ میں 25-30 اور افراد ہیں کہ جو
ہمیں نظر آتے ہیں حالی کوالیفائڈ یا باہر کے کوالیفائڈ لائرز بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت کہ قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس کی شارٹ کمنگز ہیں، اس میں سے راستہ کیسے نجات کا نکالا جا سکتا ہے، یہ سارا انالیسس جو ہے یہ اکیلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اس کام کو کیا، اور پھر جو راستہ تجویز کیا وہ ایسا راستہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے مخالفت کی۔ اس ہندوستان کا معاشرہ کافی حد تک اسٹانچ مذہبی معاشرہ تھا، بہت سے علماء نے اور انہوں نے بھی مخالفت کی، لیکن پبلک نے یہ سمجھا، مسلمانوں نے سمجھا کہ جو راہ نجات ہے اور ہماری ترقی کی راہ ہے وہ یہی ہے کہ جو محمد علی جناح فرما رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کے پیچھے چل پڑے، انہوں نے راہ دکھائی اور وہاں پاکستان تک پہنچا دیا۔ واہ خوبصورت، اور رہنما آپ نے بتایا کہ وہی ہوتا ہے جو خود بھی اس راہ پہ گامزن ہو، یہ بہت اچھا فلسفہ ہے۔ آج رہنمائی کا جو بنیادی چہرہ ہے اس کو مزید روشن کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پہ آپ کو نگاہ ڈالنی پڑے گی اور آپ سے سیکھا جانا چاہیے۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی تشریف فرمائے، میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، گویا اب جونا گڑھ کے پیرائے میں بھی گفتگو کریں گے، اس زاویے میں بھی آئیں گے، مگر قائد اعظم محمد علی جناح جیسا رہنما اگر آج کے دور میں ہوتا تو جونا گڑھ کی کیا کنڈیشن ہوتی، اور آج پاکستان اصل صورت یعنی جناح کے پاکستان کو اگر ہم دیکھ رہے ہوتے تو وہ کیسا ہوتا آپ کی نظر میں؟ اس کے مطابق تو قائد اعظم محمد علی جناح اگر ہوتے، اور میرے خیال میں جتنی بڑی قائد اعظم کی پروفائل تھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، لاء کے اوپر، ان کے بارے میں ان کے بہت بڑے بڑے مخالفین کا بھی ان کی جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹی تھی اس کے اوپر جو بلیف تھا، میرے خیال میں جو قائد اعظم کو اگر 3 سے 4 برس کا بھی موقع اور ملتا تو ایک بہت مختلف پاکستان ہوتا۔ اور ہندوستان کے بارے میں جو چند چیزیں ان کا فارچونیٹ کہی جاتی ہیں وہ یہ تھیں کہ وہاں پہ ان کے جو بانی تھے مہاتما گاندھی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو، ان کو ایک مور دین ہاف اینڈ ڈیکڈ ان کو مور دین 1.5 ڈیکڈ ان کو وہاں پہ موقع ملا۔ تو قائد اعظم 1 سال بمشکل پاکستان بننے کے بعد رہے اور انتقال فرما گئے، لیکن جس طریقے سے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں قائد اعظم کے اندر جو ان کی شخصیت میں بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیعت کر دی تھی۔ اچھا، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے پولیٹیکل ایکسپرٹی گین کی، تو میں ایک کمپیریزن کر رہا تھا کہ قائد اعظم پالیٹکس میں آئے 1906 میں، لیکن قائد اعظم نے بطور جو پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے بمبئی کے اندر انہوں نے سرو کیا فار 6 months، وہ تقریباً انہوں نے 1900 میں کیا، اور قائد اعظم کی جو برتھ ہے وہ 1876 کی ہے، یعنی جس وقت وہ یہ سرو کر رہے ہیں وہ ایک 24 سال کا نوجوان ہے جو پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے طور پہ وہاں پہ بیٹھا ہے، اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، اور ادروائز بھی یہ ایک ہسٹورک ریکارڈ ہے کہ ان 6 months میں قائد اعظم کی 73 ایسی ججمنٹس تھیں ان کے کیسز میں جن کو بعد میں کیس لاء کے طور پہ سائٹ کیا گیا ہے، اور یہ کسی بھی لائر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لائف ٹائم میں اس کے 5-7 کیس کہیں ریفر ہوتے ہوں، اور یہ جناح صاحب کے ایک 24 سالہ نوجوان کے طور پہ ان کے 73 ایسے کیسز ہیں جو کیس لاء کے طور پہ ریفر کیے گئے، یعنی ان کے اندر یہ جو کمپیٹنس تھی، چیزوں کے بارے میں جو سمجھنا تھا، چیزوں کے اوپر جو ان کا عبور تھا، جو ان کی ایکسپرٹی تھی، وہ ان پیراللڈ تھی، یعنی ان کے برابر کا آپ کو کوئی ان کی جسے ہم لاٹ کہتے ہیں، آپ کو جناح کے برابر کا ان کی لاٹ میں کوئی اثر فہمی معروف ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو قائد بھی کہا جاتا ہے، صرف برصغیر پاک و ہند نہیں بلکہ وہ افراد جو دور سے پاکستان
اور ہندوستان کی اس جنگ کو دیکھ رہے تھے، یعنی اس وقت تقسیم کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی آپ کو قائد تسلیم کیا اور ایسے ہی رہنما کی طلب کا اظہار بھی کیا۔ مگر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے ڈاکٹر محسن نقوی، ہم قائد اعظم سے بہت امپریس ہیں، آپ کی شخصیت سے، آپ کی اصول کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، مگر بہت سے ناقدین یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ تو انگریز نما ہیں، انگریزوں سے اڈاپٹ کیا ہے کلچر، انہی کا لباس پہنتے ہیں، اس میں کیا بہتر رائے ہے؟ کہ بنیادی طور پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ فکر کی کمزوری ہے۔ اچھا، شخصیات کو ان کے کلچرل اپیئرنس سے نہیں پہچانا جاتا۔ واہ، جو کلچر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہر شخصیت میں مختلف پہلوؤں سے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، کسی میں کچھ ڈومیننٹ ہوتا ہے، کسی میں کچھ ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ کلچر کے اعتبار سے وہ وہاں پڑھے، یہاں بھی یعنی بمبئی میں بھی وہ کانوینٹ اسکولز وغیرہ میں پڑھے تھے، وہ تھا تو وہاں کا کلچر اس وقت کا بھی ڈومیننٹ کلچر اسکولز وغیرہ کا، کانوینٹ اسکولز کا اسی طرح کا تھا، پینٹ شرٹ کا۔ پھر انگلینڈ چلے گئے، وہاں پڑھے، وہ سب کیا۔ تو کلچر کسی کی پہناوا جو ہے وہ کسی کی سوچ میں یوں فرق نہیں لایا کرتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی تعلیم میں، اپنی فکر میں، اپنے تجزیے میں کتنی اس کی ڈیپتھ ہے، اور جو یہ بات کر رہا ہے وہ کتنی کس حد تک درست ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قائد اعظم کی شخصیت میں کہ انہوں نے پہناوا تو وہاں کا ضرور پہنا، لیکن نکیل بھی انہی لوگوں کو ڈالی۔ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، نکیل بھی انہی لوگوں کو ڈالی۔ وفا تھوڑا سا ہے، مگر یہ جو وفا آ چکا ہے نا قائد اعظم کے پاکستان سے لے کر آج کے پاکستان میں، وہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرنا ہے اور اس کو بالکل اس کی تمثیل کے ساتھ جوڑنا ہے۔ لوٹ کر آئیے گا الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے بانی کی کہانی، ربانی کی زندگی۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ 1939 عید الفطر کا موقع ہے، مسلمانوں کا ایک خاص اجتماع ہے، اور اس میں پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ہمارے پروگرامز کیسے ہونے چاہیے، ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے واضح کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ہمارا پروگرام قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں خدا موجود ہے۔ آپ کے پاس احکامات روشن ہیں، واضح ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان پہ عمل کریں۔ دیگر ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا آئین کیسا ہوگا۔ ہمارا آئین تو قرآن مجید میں تحریر شدہ ہے، اور خدا نے اس کو پہلے بیان کر دیا، 1400 برس پہلے وہ ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ اب اس میں اشکال کیا ہے، مشکل کیا ہے، تردد کیا ہے، اضطراب کیا ہے، بے چینی کیا ہے، بے اطمینانی کیا ہے؟ ہاں، جناح کہ پاکستان کے آئین اور قوانین کو قرآن سے ہی اخذ کیا جائے گا، یہ واضح ہے۔ البتہ آج کے دور میں ہم سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ بانی جو محمد علی جناح ایڈوکیٹ، لائر، بیرسٹر، اور اس کے بعد وہ قائد اعظم بن گیا، وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا عناصر تھے جو ایک عام شخص کو عظیم شخصیت بنا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر محسن نقوی، قائد اعظم آپ کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی بر اعظم کا قائد، یا کوئی خاص طبقے کا قائد، یا عوام کا، بالخصوص کسی خاص نمائندہ جماعت کا قائد؟ میرا خیال ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ مسلم امہ کے حوالے سے ہے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں یا جو انہوں نے لاہ عمل دیا، اس پہ پوری مسلم امہ اگر عمل کرے تو آج جس جو حالات ہیں دیگرگوں، اس سے وہ بہت بہتر حالات میں جا سکتی۔ ایک بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہیں گے کہ ہم نے بہت زیادہ تحریریں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، جن میں قائد اعظم کی اسلام فہمی کے اوپر اور ان سب باتوں کے اوپر گفتگو کی گئی کہ جیسے وہ اسلام کو پوری طور پہ نہیں جانتے تھے، اور یہ سب باتیں ناواقفیت کی دلیل ہیں۔ اچھا، قائد اعظم رحمہ اللہ نے کیونکہ اپنے وکیل تھے، بیرسٹری کو انہوں نے اپنایا تھا، اور وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کے پرسنل لاء کے فیصلے کرنے کے لیے انگریزوں نے مسلمان علماء کی مدد سے، اور مسلمان علماء نے خود بھی جو فقہ کی اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، جیسے فقہ میں الہدایہ کا ترجمہ کیا گیا، مکتب امامیہ کے شرائع الاسلام کے تراجم کیے گئے، تو وہ انگلش تراجم اور ان کی بنیاد کے اوپر کیسز اور ان کی انٹرپریٹیشن جو تھی ان کلازز کی،
وہ زمانے میں کی جا رہی تھی، اور قائد اعظم واز دا پارٹ آف دیٹ. اچھا، کتنی زبردست بات. اسی لیے وہ آپ ان کے جو کیسز کو دیکھیں گے، اس کا ریکارڈ پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو اسلامک سورسز کے حوالے آپ کو ملتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے، تو عربی جاننا اسلام جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے. واہ واہ. انہوں نے وہ سارا جو وہ تھا فقہی، یا جس کو آپ قانون کہہ لیں، اسلامی قانون شریعت، اس کو براہ راست اس کو انگلش میں پڑھا تھا، انگلش ٹرانسلیشن پڑھے تھے، کمپیریزن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا. جیسے امیر علی ہیں کہ جن کے مسلم محمدن لا ہے، اور دیگر ایف ڈی ملا کی کتابیں ہیں اور دوسری ہیں. اور پھر جو زمانے میں اسٹینڈرڈ تراجم ہو گئے تھے، آج بھی الہ آباد ہائی کورٹ وغیرہ میں اور اس میں مختلف جگہ جو مسلم پرسنل لا کے فیصلے ہیں، وہ انہی کتابوں کی مدد سے کیے جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے. تو قائد اعظم کو ان چیزوں کے اوپر پوری گرفت تھی. وہ ان شقوں کو بھی، جس کو ہم لوگ فقہی اعتبار سے جزیات کہتے ہیں، ان جزیات سے بھی واقف تھے. ان کی شرحیں کیا کی گئی ہیں ان سے بھی واقف تھے. تو ان کو شریعت کا پورا علم تھا. اچھا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے دیکھیں، جب شریعت کی بات ہوگی تو قرآن کی متعلقہ احکام کی آیات، ان کے ترجمہ، اس کی شرح، یہ ساری چیزیں اگر سامنے نہ ہوں تو نہ مسلم پرسنل لا کے اوپر کوئی شخص گفتگو کر سکتا ہے، نہ حدود و تعزیرات کے اوپر نہیں کر سکتا. عام آدمی تو بالکل نہیں کر سکتا. تو قائد اعظم ان مسائل کو اور اس قسم کے کیسز کو ڈیل کر رہے تھے، وہ تھا. اور اس زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ تراجم موجود نہ ہوں، اور اس زمانے میں اس کا وہ پریسیڈنس بھی موجود تھے مختلف عدالتوں کے. تو وہ ہول لٹریچر واز ان ہز سائٹ. ان کو پتہ تھا، اس کو وہ ذہن میں رکھتے تھے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے جو بعض حلقوں میں پھیلایا گیا کہ قائد اعظم کو نعوذ باللہ اسلام کا کیا پتہ. ہاں، دین شناسائی نہیں تھی. دین شناسائی نہیں تھے، وہ تو انگریز تھے، اور یہ تھا وہ تھا. ان کا جو فوکس تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن ہمارا آئین ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے سے دے دیا، تو اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہ مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے کہا ہو، بلکہ ان ڈیپتھ ان کی اسٹڈی تھی ان چیزوں کے اوپر. اور وہ بھی اس ٹائم پہ جب پاور تھی ان کے پاس، پاور لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہی از اے لیڈر. انہوں نے پڑھ لیا، انہوں نے سب چیزوں کو جانا. اور پھر یہ بھی جانا انہوں نے کہ اس دور میں ظاہر ایز اے لائر اور کورٹ میں پلیڈ کرنے کے حساب سے کہ کوئی بھی فقہی جزیہ ہے، اس کو جب عدالت میں پلیڈ کیا جاتا ہے، انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے کتنی فردر شاخیں نکلتی ہیں، اور اس سے کیا پروف کیا جا سکتا ہے، کیا ڈسپروف کیا جا سکتا ہے. بہت خوب. اس میں ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، اور بہت ہی حساس معاملات پہ آپ کی توجہ رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں قائد ہونا، رہبر ہونا، رہنما ہونا. ورنہ آج کل رہزن زیادہ ملتے ہیں رہنما کی بنسبت. میں صاحبزادہ سلطان احمد علی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال بطور خاص ہے، مگر اس کو ہم دیکھتے ہیں آج 2021 سے 22 کا سفر جو قوم کر رہی ہے، اس میں بطور عام ہم دیکھتے ہیں کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہوتا ہے جس نے جیل کی سلاخوں سے اپنی گزرگاہ نہیں بنائی ہوتی، یا کون سا ایسا ہوتا ہے جس پہ کیسز نہیں ہوتے، مقدمے نہیں ہوتے، جس نے کئی سارے جدوجہد کے ہی اس فلسفے کو کئی اور اپنے اوپر اتارا نہیں ہوتا. لوگ اس کی مثالیں نہیں دیتے کہ بھئی اس پہ تو اتنے چارجز تھے، اتنے مقدموں میں اس کا نام تھا، یہ نامزد ہوا ہے فلاں فلاں کیس میں. قائد اعظم محمد علی جناح یہ کسی بھی طور سے نظر نہیں آتے زاویے میں. سلاخوں کے پیچھے کبھی آپ نہیں گئے، کبھی آپ پہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہوا. آپ تو خود لوگوں کے مقدمے کو لڑ رہے ہیں، مسلمانوں نے ہند کے مقدمے کو لڑ رہے ہیں. یہ ایک قابلیت ہے، صلاحیت ہے، یا آج کے لوگوں کی میں کہتا ہوں کہ کم ظرفی ہے، کم عقلی ہے؟ دیکھیں جی، قائد اعظم صاحب نے کہا جو بھی، انہوں نے اس سے پہلے اپنی مثال پیش کی. انہوں نے آنیسٹی کا کہا، تو آپ کو قائد اعظم کے بہت سے ایسے اکاؤنٹس ملتے ہیں، ان کی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ڈیڈ آنیسٹ آدمی تھے. قائد اعظم نے کہا کہ ہم سادگی کا کلچر لے کے آئیں گے. فاطمہ جناح صاحبہ اور باقی جو گورنر جنرل ہاؤس کا سٹاف تھا، ان کی جو اس کے اوپر میموریز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو قائد اعظم نے واقعتاً اپنے گھر کو، اپنے ہاؤس کو، اپنے آفس کو انہوں نے سادگی کی ایک مثال بنایا. قائد اعظم نے کہا کہ ہم قوم کی تعمیر کریں گے تعلیم کے ذریعے. تو قائد اعظم نے اپنے تمام اثاثے پاک و ہند کے 3 عظیم اداروں کو دیے مسلمانوں کے، سندھ مدرسۃ الاسلام کو، علی گڑھ یونیورسٹی کو، اور اسلامیہ کالج پشاور کو.
تو یہ میں نے اس لیے یہ چیزیں ریفر کی کہ قائد اعظم جو کہتے تھے وہ خود اس مثال میں ڈھل کے اپنا پیکر پیش کرتے تھے کہ اگر کسی کو مثال چاہیے کہ آنیسٹ کیسے ہوا جاتا ہے اس ماڈرن دور کے اندر بھی، تو محمد علی جناح آپ کو آنیسٹی کی مثال بن کے دکھا رہا ہے۔ تو اسی طرح جب قائد اعظم کہتے تھے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی، تو قائد اعظم نے اپنی سابقہ زندگی کو قانون کے مطابق ایسے گزارا تھا اور ایسے بتایا تھا کہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ قانون کے مطابق زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے۔ قائد اعظم کی اپنی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال تھی کہ قانون کے مطابق ایسے زندگی بسر کی جاتی ہے جیسے محمد علی جناح نے زندگی بسر کی ہے۔ تو یہ بالکل آپ نے درست کہا، اور بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ آپ نے بہت رعایت دے کے کانٹمپریری پولیٹکس کی آپ نے آئینہ اس کو دکھایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ قائد اعظم کے زمانے کی بات کریں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ قائد اعظم کی بات ہی نہ کریں، وہ تو وہاں کھڑا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک ڈیفرنٹ سائٹ چاہیے۔ آپ قائد اعظم کے زمانے کے دیگر بہت سے ایسے پولیٹیشنز تھے جن کا قد اور قامت قائد اعظم سے بہت نیچے ہے باعتبار سیاسی بصیرت، لیکن اپنے کردار میں آج کے سیاستدان ان کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کیے جا سکتے۔ وہ جو پوری لاٹ تھی پالیٹکس کی، ایون اس کے بعد بھی 60s تک بھی آپ نے ہندوستان میں، پاکستان میں جو پولیٹیکل لاٹ تھی، جو سیاسی لوگ تھے وہ قد کاٹ والے لوگ تھے، قانون پہ چلنے والے لوگ تھے، اور ایک روایت پہ، ایک نظریے پہ کاربند رہنے والے لوگ تھے۔ تو جہاں آپ قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم کے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ قائد اعظم کو کہاں ہونا چاہیے، تو میں تو تاریخ اسلام کے جو چند بڑے سرکردہ سیاسی نام آئے ہیں، جن میں نظام الملک طوسی ہے، جن میں سلطان محمد فاتح ہے، جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جن میں ٹیپو سلطان ہے، قائد اعظم کا اسلامی تاریخ میں وہ مقام ہے جو صلاح الدین ایوبی کا مقام ہے۔ بھائی جی آپ سلامت رہیں، آپ نے نوجوان نسل کو مشعل راہ دکھائی ہے، آپ نے ان کو بتایا کہ ہیروز کون ہوتے ہیں، اور ہیرو ہونے کے لیے کتنی لیاقت، کتنا ظرف اور کتنی شرافت چاہیے۔ دراصل یہ تو سارا معاملہ شرافت کا ہے، ورنہ تو سارا مسئلہ یہاں پہ آج کے شر اور آج کی آفت کا ہے جو ہمیں مل رہا ہے رہنماؤں سے، اور غالباً اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ آپ نے واضح انداز سے یہ بات روشن کر دی کہ خود قائد اعظم جیسا بننے کے لیے آپ کو قانون کا پاسدار بننا پڑے گا۔ میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک محفل میں غالباً بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں بہت دیگر طلبہ بھی موجود ہیں، اور سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، وہ پاکستان جس کا خواب آپ ہمیں دکھا رہے ہیں وہ کیسا ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہوگی، وہاں حالات کیا ہوں گے، ماحول کیسا ہوگا؟ تو قائد اعظم اپنے منفرد انداز سے مسکراتے ہوئے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے طلبہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سائیکلز موجود ہیں؟ بیشتر ہاتھ اٹھتے ہیں، مگر دوبارہ سے سوال کو دہراتے ایک نئے انداز سے کہ کتنوں کے پاس قانون موجودہ کے حوالے سے دیکھا گیا کہ کتنوں کے پاس سائیکلز کے اوپر لائٹس لگی ہوئی ہیں؟ تو صرف ایک ہاتھ اٹھتا ہے۔ قائد اعظم اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے جناح کے پاکستان کا پاکستانی، قانون کا پاسدار، جس کو لا ابائڈنگ سٹیزن کہا جائے یا اس کو لا کا مخالف کہا جائے، باغی کہا جائے، اور وہ سب کچھ کر رہا ہو، خود سگنلز بھی توڑ رہا ہو، آئین بھی توڑ رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو برا بلا بھی کہہ رہا ہو اور کرپشن کے الزام بھی دوسروں پہ لگا رہا ہو، جبکہ خود بطور خاص وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں کہ ایک اور مرحلہ ہے بانی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے، ایک اور موضوع پہ بات کریں گے۔ بہت سے لوگ آپ پہ یہ والی تنقید بھی کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اور اس کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے۔ اس پر بات کریں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار الف لام میم میں بانی کی کہانی، ربانی کی زبانی آپ سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے، ساتھ ساتھ وزیر اعظم جوناگڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی تشریف فرمائے، دونوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، اور وہ سوال خاص ہے۔ آج کے پاکستان میں ایک مشکل تو ہمیں درپیش آتی ہے، ہم اپنے کلچرز توڑ کے بیٹھے ہوئے، یعنی ایکتا جسے ہم کہتے ہیں وہ مسنگ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں پہ۔ بطور خاص میں بات کر رہا ہوں کہ ہر کوئی کہتا ہے جی میری زبان، میرا کلچر، میری قوم ہے۔ ایک قوم کا فلسفہ
قائد اعظم کی لیڈرشپ میں نظر آتا ہے. کہہ دیا کہ اردو قومی زبان ہے تو پھر بنگال نے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور سب نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اسی طرح بلوچستان میں آپ جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں میں وہی محبت ہے جو شاید کراچی، لاہور، اسلام آباد کے لوگوں میں آپ کے لیے ہوگی. ایسا آدمی کیسے بنتا ہے اور ایسا پاکستان کب بنے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہوتی ہے کہ جو ڈائیورسٹی اوپینینز میں اس قسم کی آ جاتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کو ڈائیورسٹی کی بجائے ڈفرینسز لوگ کہتے ہیں، اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سیلف پروجیکشن ہو، جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے ایکس وائی زیڈ کی طرف سے وہ سیلف پروجیکشن ہے، اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے اپنے آپ کے خاطر ہے، سیلف سینٹرک لوگ ہوتے ہیں. جب اس کے سامنے، لیڈر کے سامنے، جو ایک مقولہ مشہور ہے کہ لیڈر جو ہے وہ سیاستدان الیکشن کو دیکھتا ہے اور لیڈر قوم کو جنریشن کو دیکھتا ہے. واہ. تو لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ قوم کو دیکھتا ہے. قائد اعظم نے ہمیشہ قوم کو دیکھا، اس کے لیے، قوم کے لیے کیا چیز اس کی یونٹی کے لیے، اس کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے، اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے، اس کی لیگل اسٹیبلٹی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ میں 2-3 ڈیکڈز میں جو پھیلی ہوئی ہے پیچھے 2000 اپنے 1913 کے بعد سے جو قائد اعظم کا رول ہے نیشنل پالیٹکس میں، کہا کہ اس شخص نے جو قدم اٹھایا ہے وہ مسلم نیشن کی بینیفٹ کے لیے اور بہتری کے لیے اٹھایا ہے. تو وہ ایک جو یقین پیدا ہوا لوگوں کا ان میں، تو انہوں نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں قائد اعظم کا ہمیں ایک قول، ایک میٹنگ میں کوئی وہ سنٹنس اپنے بارے میں نہیں ملتا. بھائی کیا بات ہے. ایک بھی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، دوسروں نے یہ کیا، یہ بھی نہیں ملتا. یہ قوم کے لیے بہتر ہے اور میں اس بات کی وہ کرتا ہوں. کیا بات ہے. تو جب قوم کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کسی لیڈر پہ کہ یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، نہ دوسروں کو کنڈم کرنے میں لگا رہتا ہے، تو بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ قوم کو آگے لے کے چل رہا ہے، تو قوم پھر اس کے اوپر بلیو کرتی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اردو زبان ہوگی قومی. انہوں نے دیکھا کہ یہ تمام زبانوں، تمام اس میں ریجنز میں بولی جاتی ہے، تو یہ ایک کامن لینگویج کے طور کے اوپر، نیشنل لینگویج کے طور پہ بن سکتی ہے. اسی طرح سے اور جو انہوں نے باتیں کی. لیکن جب ہم کہنا چاہیے سیاست کاروں کو دیکھتے ہیں، ہم سیاست دان بھی نہیں کہتے، سیاست کاروں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سیلف پروجیکشن بھی نظر آتی ہے. ویژن بھی ان میں ایسا نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں کہ جس میں قوم یہ سمجھے کہ ہاں پاکستان فرض کیا آج کے گرداب میں ہے تو اس سے نکل کیسے سکتا ہے. تو کوئی اس قسم کا ویژن جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. پچھلوں کو کنڈم کرنا ہے، آگے آنے والوں کو کنڈم کرنا ہے اور اپنی پروجیکشن کرنا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. قائد اعظم نے کس تقریر میں اپنی کہا کہ میں نے یہ کیا؟ نہیں سننے میں آتا. کبھی نہیں. بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ رول ماڈل ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو رول ماڈل موجود ہے. میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، چپتا ہوا سوال ہے، وزیر اعظم صاحبزادہ سلطان احمد علی، مگر سوال بہت خاص ہے. آج بہت سے دوست ایسے بھی ہیں، ہمارے ناقدین کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے سیپریشن کے حق میں ہے ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں کے لیے کسی بھی طور سے بینیفیشل ثابت ہی نہیں ہوا. ہم وہاں ہوتے، تعداد بڑھتی، ہماری میجورٹی بھی ہو ہی جانی تھی اور پھر ہم وہاں رولنگ پارٹی بھی بن جاتے. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے سیپریشن فار اور اگینسٹ، اس سے قطع نظر قائد اعظم کا اس وقت کا وہ فیصلہ مسلمانان ہند بطور خاص ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہو سکتا تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں، جو اس وقت کے حالات تھے، قائد اعظم کے بارے میں آپ اگر دیکھیں، لوگوں نے کہا کہ جی وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر ہیں اور کوئی شک نہیں وہ سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی تھے. ایک جو بنیاد تھی وہ ایک تو جس طریقے سے شدھی سنگٹھن موومنٹ، اس کے بعد نہرو رپورٹ، اس کے بعد پہلی اور دوسری گول میز کانفرنس، اس کے بعد 1937-36 کی جو کانگریسی وزارتیں تھیں، انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے کانگریس کے منشور میں کوئی جگہ نہیں ہے. جو قائد اعظم نے
1916 میں لکھنؤ پیکٹ کروایا تھا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان، جس طریقے سے اس پیکٹ کی نہرو رپورٹ میں 1928 میں دھجیاں بکھیری گئیں، تو اس وقت تک بھی قائد اعظم جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری مفاہمت ہو جائے، لیکن جب قائد اعظم وہاں سے نکلے تو قائد اعظم نے نصر جمشید جو ایک بہت بڑے پارسی رہنما تھے، قائد اعظم کو سی آف کرنے آئے، تو وہ کلکتہ سے دلی کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو قائد اعظم نے ان کو کہا کہ آج سے ہماری راہیں جدا ہو رہی ہیں۔ اور آپ ان حالات کو دیکھیں تو قائد اعظم کا جو ویژن تھا، وہ قائد اعظم کا ویژن ہمیشہ سے کلیئر تھا کہ اس ریجن کے اندر مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا اقدام اٹھانا پڑے، انہیں وہ اقدام اٹھانا پڑے گا۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے ربانی صاحب، وہ میں یہ عرض کروں گا کہ لوگ آج جو اعداد و شمار پیش کرتے ہیں نا جی، ان کا تعلق جناح کے آئیڈیا کو نگیٹ نہیں کرتا، بلکہ ان کا موقف جو ہے وہ گورننس کے فیلیئرز گنواتا ہے۔ آج اگر پاکستان ایک اکنامک پاور نہیں بن سکا تو یہ گورننس کا فیلیئر ہے، اس میں جناح کا آئیڈیا غلط ثابت نہیں ہوتا، جناح کا آئیڈیا اتنا ہی گریٹ کھڑا ہے، بلکہ ہماری ہر ناکامی کے ساتھ جناح کا آئیڈیا اور بھی زیادہ گریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے بعد اس لیگیسی کو سنبھال نہیں سکے، اس طرح کے رجال کار پیدا نہیں کر سکے، تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ اس سے جناح کی عظمت کے اوپر، جناح کے آئیڈیا کی کلیئرٹی کے اوپر، جناح کے نظریہ کی صداقت کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ I would definitely appreciate وزیر اعظم جوناگڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی۔ میں خاص طور سے شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر محسن نقوی کا، آپ نے بہت ہی چنیدہ، بہت ہی خاص کلمات اور جس طرف آپ نے نشاندہی کی آج کی نسل کے لیے بہت زیادہ روشن ہے، یہ واضح ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ جو شاید بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں ان دور ان حالات میں، وہ یہی ہے کہ اتنے زمانے بعد بھی قائد اعظم تو کجا، آپ کی جوتیوں کے برابر بھی کوئی ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جس کی ہم تقلید کر سکیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہم یہ کہہ سکیں، گویا کہ وہ انگریزی میں بھی خطاب کر رہے ہوں تو ہمیں اتنا اطمینان ہو کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ یہ ایمان ملتا تب ہے کہ جب سامنے والا ایماندار ہوتا ہے، جب سامنے والا مخلص ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اور پھر وہ دور اندیش ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، صرف باتیں نہیں بناتا ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام کے ذریعے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور ایک سوالیہ نشان بھی چھوڑ کے جاتے ہیں تمام لوگوں کے لیے کہ جہاں سب لوگ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں یا پھر اس نظام کی بات کرتے ہیں جو باپ کے بعد بیٹے، بیٹے کے بعد اعلیٰ ترین لوگوں کو ملتی ہے، وہاں پہ قائد اعظم کا پاکستان روشن مثال ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ سب پاکستانیوں کے لیے کیا ہے، ان کو اپنا بچہ، بہن، بھائی سمجھتے ہوئے کیا ہے، اور وہ سب کچھ دے کے چلے گئے، مگر ہم نے ان کو کیا دیا، یہ سوالیہ نشان آج بھی ہمارے سامنے دہراتے ہوئے آتا رہے گا، بار بار گھوم پھر کے آپ کے سامنے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے پوری ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو مہمان حضرات اس پورے ہفتے اس پروگرام میں آتے رہے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہے، میں ان کے لیے بھی شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اپنا آپ بہت خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، جناح کے پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔